أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوست، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، جڑے علماء کرام دے خطابات وانو سنانے مقصود سن وہ بیان ہو چکے اور تسی سن چکے. میں اپنی طبیعت کے پیش نظر زیادہ دیر گفتگو نہیں کر سکاں گا. چند گزارشات پہ توجہ فرمائی. ماہ ربیع الاول جاری ہے جس مہینے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی. آپ اس ماہ ربیع الاول تشریف لائے، دنیا میں پیدا ہوئے. آپ کیوں تشریف لائے، کس مقصد لے آئے، اس کی تفصیل حضرت علامہ شاہ ملائی ظہیر حافظ اللہ نے بیان فرما دی. چند گزارشات کہ ذرا توجہ فرمائے کہ آپ تشریف تو لائے، آپ کی آمد مرحبا تو ہے اور یقیناً ہے ہر مومن اور مسلمان کو خوشی ہے کہ حضور تشریف لائے. لیکن آپ کی آمد بے شک تو پہلے جو اہل عرب دے اور دنیا دے حالات سن، ان حالات کو ذرا پڑھیے اور سنیے اور سمجھیے اور پھر فیصلہ کیجیے کہ وہ حالات جو آپ کی آمد تو دنیا تشریف آوری تو پہلے سے آپ نے کس طرح کامیابی نہ لی، انہوں بدلے اور کس طریقے نال انقلاب اور تبدیلی لے آندی. اگر آپ کی آن نال جو تبدیلی انقلاب برپا ہوا، اگر آج ہم اس تبدیلی پر، اس شریعت پر، اس سنت پر، اس دین پر، اس لائے ہوئے ضابطے پر، اس توحید پر قائم ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کی آمد ہمارے لیے مرحبا اور ہمیں نعرے لگانے چاہیے. لیکن اگر آپ کی لائی ہوئی تبدیلی، آپ کی لائی ہوئی سنت، شریعت، نظام، توحید اور سنت کو ہم چھوڑ کے بیٹھے، دوبارہ وہی جہالت ہمارے معاشرے میں موجود ہے، تو پھر اس گروہ اور ان لوگوں کو کیا حق حاصل ہے کہ
کہ وہ سرکار کی آمد کے نعرے لگائیں، جبکہ انہوں نے کی سنت کو، ان کے دین کو، ان کی شریعت کو، ان کے مقصد کو بھلا بیٹھے۔ ذرا جمالی نظر ان حالات کی طرف ذرا پالیں۔ تھوڑی توجہ ہے ماشاءاللہ، سمجھ آندی بھئی؟ ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تانگ بیٹھے ہو، پھر تھوڑا تھوڑا نیڑے ہو کے بیٹھو، ہوشیار ہو کے بیٹھو، جاگ کے بیٹھو، تاکہ میں تھوڑے نالا میں فارسی بول رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا نیڑے ہو نہ پتہ لگے میں تسی جاگ دے بیٹھے ہو، جیندے بیٹھے ہو۔ ذرا سنیے، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمد تو پہلے، آپ کی بعثت تو پہلے، بحثیت رسول، تعارف اور پہچان تو پہلے، اعلان تو پہلے، بیت اللہ اندر مشہور ہے تاریخی روایات نے کہ 360 بت موجود سے بیت اللہ، لات، منات، حبل، بہت سارے بت، اور بیت اللہ دے اندر ابراہیم علیہ السلام دا تصویر، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدہ مریم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے بت اور تصویرہ بنا کے لٹکائیاں سر رکھیا، جنہاں نے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرن لی تشریف لے آئے، اور آپ نے غلبہ پاکے، فتح پاکے، بیت اللہ جب داخل ہوئے، دروازہ کھلوایا، اندر داخل ہو کے ابراہیم علیہ السلام کی تصویر اور بت لاٹھی رکھ کے فرمایا قُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَضَحَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ قتل کرے قریش کو، ابراہیم تو بتوں کا پجاری نہیں تھا، انہوں نے ابراہیم کا بت بنا کے پوجا شروع کر دی۔ ادھیر نگری تھی، ہزاروں سینکڑوں بت موجود تھے جن کی پوجا جاری تھی۔ طائف کا بت عزا تھا، اہل طائف کا بت عزا تھا، عزا کے آس پاس درختوں کا جھنڈ تھا، لوگ جا کے دودھ اور سبیلے وہاں لگاتے اور رکھتے اور بانٹتے، اور رات کو وہاں سے آوازیں اور روشنی، شیاطین ان درختوں پر رہتے اور لوگوں کے ایمان کو، عقیدے کو برباد کرتے۔ آج کل بھی مشہور ہے نا کہ فلاں گھرج، فلاں چوکج، فلاں علاقے جی درخت ہے، وہ بڑا ڈاڑا درخت ہے، وہ دے وچ کوئی بزرگ رہتا ہے، بزرگ درختاں دے رہتا ہے۔ یہ تو سمجھ آتی ہے بابا درختاں دے آلو بخارا لگتا ہے یا آم لگتا ہے، کدے سنے ہیں بابا بزرگ درختاں دے لٹکے ہوئے ہیں۔ جو بزرگ درختوں پر رہے وہ بزرگ ہے، کہاں رہ رہا ہے؟ شیاطین ہے، جنات ہیں جو لوگوں کے ایمان کو، عقیدے کو برباد کرتے۔ جب اہل طائف مسلمان ہوئے نا تو حضور تشریف لے آئے طائف، تو طائف دے سردار اکٹھے ہو کے نبی علیہ السلام کو لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی نوے مسلمان تے طائف دے لوگ نوے مسلمان نے، تے تسی ہے عزا نو نہ گرایا ہے، عزا نو نہ توڑیا، عزا کچھ سال رہن دو، کچھ مہینے رہن دو، کچھ دن رہن دو، لوگاں نو پکیاں ہون دیو، عقیدہ پختہ ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، پھر عزا نو کٹ دیا جائے، گرا دیا جائے۔ نبی علیہ السلام فرمایا طائف دے سرداروں سن لو، ایک رات بھی محبوب برداشت نہیں کرے، شرک برداشت نہیں۔ فرمایا صبح اسی توڑاں گے۔ پھر ایک سردار آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرے آجے جڑا توڑاں جائے نا انہوں جھٹکے لگنے تھے، بزرگ رہندہ جڑا جھٹکے ماردا ہے، انہاں درختہ دے بزرگ رہندہ ہے۔ ہون بھی آدھر میں قبرستان دے فلاں قبر تو سن لکڑی چکی نا، تے راتی بزرگ توڑے گھر آ جائے، تو آگے توڑی چارپائی ٹیڑی کرے گا، تو بندے ہوں ڈر دے ہوندے نے باقی دے بزرگ راتی آ نہ جائے۔ اللہ کے بندوں جڑا رات 12 بجے 1 بجے اندھیرے کسے دے گھر آوے وہ بزرگ ہوندہ ہے، وہ آ کے چارپائیاں ٹیڑی کرتا ہے، یہ ڈیوٹی بزرگوں کی ہے۔ یعنی بزرگ تو ایسے نہیں ہوتے، بزرگ کیسے ہوتے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ
توجہ ہے ماشاءاللہ. میرا توڑا موڈ خراب لگتا ہے تو میرا توڑے تو ود خراب ہے. توجہ ہے ماشاءاللہ. ہاں توجہ فرما. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. جڑا اللہ دا ولی ہوندہ رب دا پیارا ہوندہ دی راہ سجدے اور قیام اندر گزر دی. بولو درختہ دے گزر دی، درختہ دے گزر دی نہیں، کاسپا جناب قبرستانج گزر دی نہیں، چلیاں دے گزر دی نہیں، دریا دے منڈیرہ اور کناریاں تے نہیں گزر دی. جڑا اللہ دا ولی ہوندہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. جڑا اللہ دا ولی ہوندہ تو صاحب ایمان صاحب تقوی ہوندہ ہے. جڑا اللہ دا ولی ہوندہ ان المسلمین والمسلمات ان المسلمین والمسلمات. اولیاء اللہ کون ہوندے نے جنہاں اندر ہے خوبیاں پائیاں جان. ان المسلمین والمسلمات اپنے جسم منان والا ولایت دا معیار بولو نہیں. کوئی جدی سدی ہونا، صاحب زادہ ہونا، سید زادہ ہونا، پیر زادہ ہونا ولایت دی علامت دلیل نہیں. اور کوئی جناب کہے فلان جتی ستی بزرگ کے ولایت دی دلیل نہیں. اپنے آپ منا کے کہنا کہ جناب حجام یہ اللہ دا ولی ولایت دا بھی معیار نہیں. ضرورت تو زیادہ کپڑے پا لینا کہنا اے ولی ولایت دی بھی علامت نہیں. اور ضرورت دے کپڑے بھی اتار دینا کہنا ولایت دی علامت دے بھی ولایت دی علامت نہیں. گھوگرو پا لینا ولایت دی علامت نہیں. جے ولی ویکھنا ہوئے تو دا لباس دے ہوتے جناب منڈ کے پائے ہوئے اے ولایت دی علامت نشانی نہیں. ہاتھ متار ہوئے اے ولایت دی نشانی نہیں. ولی کون ہوتا ہے؟ ولی دی علامت کی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. ولایت دی علامت، ولایت نشانی ولی اس نو کیا جاندہ ہے. سن لیجئے جو میں پیغام دینا چاہنا کہ سارے طیب دے سردار اکٹھے ہو کے آگے کہنے لگے اے محبوب جی تسی عزا نو توڑن لئی، عزا نو کٹن لئی، عزا نو ختم کرن لئی، عزا نو برباد کرن لئی، عزا دے ٹکڑے کرن لئی، انہاں درختوں نو کٹن لئی صحابہ اکرام نو بھیجن تو پہلے سمجھا دینا کہ جڑا اتھے جائے گا انہوں جھٹکا لگے گا. جڑا کلرکار دے دربار تے جا کے مور پھڑے وہ انہ ہو جائے. جڑا جھنگ والے دربار دے تو پھڑ لوے نا کوئی چیز چرا لوے تو انہ ہو جائے. اے لئیے جاؤ نا وہ چوک منڈا ہے وہ قریب ایک دربار وہ طے ہو گیا. اہل حدیث اور دوسرے لوگ سن اکٹھے انہاں کیا بس ساڑھے دربار تے اونٹ جیڑا ہے نا جیڑا انہوں ہاتھ لاوے تے انہوں چراوے انہوں کھول لوے نا وہ انہ ہو جاندے. وہ ملنگا مشہور کی تھا با کوئی ہاتھ ہی نہ لائے اور کسی ڈر خوف دل تمام پرستی یہ بجے لگ گیا ہاتھ تے کدے اندے ہو ہی نہ جائی تے جندے ہو گئے تے بندے تے ویسے رولا پانا میری دکھاں گئی ہے کون ہاتھ لائے. وہ آلو ردی ساتھی کہنے لگے اسی کھول ہو سکے جے نا اسی اننے ہوئے تو ہو سکے اٹھ تو ہٹا پھر انہاں کہ ٹھیک انہاں بند دیتا وہابیاں جا کے کھول لیا. وہابیاں نو کی ہونا انہاں دے نیڑے کون آن وہ کھول کے لے گئے اٹھ. جب اٹھ کھول کے لے گئے انہاں کہ اٹھ تو ہٹا. پھر انہاں اٹھ دے وجہ تو کرایا جلسہ تے اٹھ سبا کرا کے کھاتا سارے وہابیاں تے مولویاں کیتیاں تقریرہ. کچھ دن بعد میری تقریر سی میں کہ اٹھ تسا ہوتے غیر اللہ دی نیاز غیر اللہ دا نظر نیاز تے چڑے ہویا سی انہاں کہ باپ جمیں دفزی ایسا کھا چھوڑے آئے. مجالے جے بابے نے کچھ کیتا ہوئے
اے سانگلہ ویکھ لو توڑے قریب ہے سانگلہ ہے اتھے ٹالی سی دربار اتھو انہاں نہر کرنی جی نالا کرنا سی گورنمنٹ نے نہر دے محکمے وہ کرین لے آئے وہ کرین کے دے اللہ دا امر ایسا جدو دربار دے کولوں ٹالی سی بڑی پرانی انہوں جدو کرین پئی نہ تے کرین ٹوٹ گئی انہاں کہا بابا اتھو نالا نہیں لنگن دے بابا آندھا با تھوڑا جا پرے ہو جاؤ یقین جانو کہ نالا انہاں پرے کیتا ہے ٹالی نہیں انہاں تھوڑی ڈر گئے حکومت بھی پوری ڈری کیوں نہ حکومت آئیے ہی اتھوں پاک پتن تو سپیشل تو انہوں سمجھ آنی نہیں تو انہوں آنی ہی سمجھ دے رہے تاں ہی دے سارا کو چل رہے ہیں تاں ہی تو وزیر اعلیٰ انہوں بنا دیئے جڑ دیئے نا این تو شروع ہوئے این ایڈی برکت آلی ہے جڑی عمران نو لگ دی وہاں دی با وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے جیسا این تو شروع ہوئے تاں ہی تو عثمان کھڑا ہے تاں ہی تو غزات کشمیر دا عبدالقیوم کھڑا ہے این آلے لب دی اور میں کہا لبو سارے این آلے انشاءاللہ این غین ہونا دی دعا کرو سویرے اٹھئے تے نہ ہوئے اچھی گو آمین شاہبہ سویرے اٹھئے تے خبر آوے این گئی اللہ لے جائے این نو بھی تے غیر نو بھی لے جائے نہ لے توجہ ہے تو آڑی ہاں سڑی غور فرمائے اتے اہلِ حدیث ساتھی سن انہوں نے کہا یار اے میں محکمہ نہر ڈر گئے نے اے بابے کی کہنا ٹالی دا کیتا لگے انہوں نے کہا تسی توڑ لو اسی ₹1,00,000 دے آنگے تسی کٹ کے دے ہو جے تو انہوں بابا توڑی لتا نہ بننے لتا نہ توڑے اسی انہوں ₹1,00,000 دے آنگے تے اہلِ حدیث بھی ہو جائیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جمعے تو بعد اسی ٹور چلا تیہ ہو گئی کل جمعے تو بعد میں نے ایک ساتھی فون کردہ اسی جا رہے ہیں جی دعا کرو ویسے دسو کچھ ہو نہ جائے میں کہا ہونا کی ہے ہون تک تو کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتے ڈٹو جاؤ گئے ٹالی پٹی 35-40 منٹ پرانی ٹالی انہوں پٹ کے تھے وہ ابھی پہ شروع ہو گئے تے نال ہی انہوں کہا با جڑے بابے آلے ہونا وہ ایس سائڈ تے ہو جاؤ تے جڑے اللہ آلے نے ایس سائڈ تے ہو جاؤ انہیں بے وقوف نے یہ بھی نہیں پتا با اللہ نہ سیمی من دے آدھا ٹھیک جی بابے لیدر ہو جاؤ اللہ لیدر ہو وہ بابے لے اس پاسے ہو گئے تے اللہ آلے ٹالی تے نیڑے لگ گئے میں کہا میں ہوں وہاں درمیانی پڑھا وَامْتَادُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اللہ علیہ اس پاس تے بابے علیہ اس پاس پھر ٹالی پٹی 35 منٹ ٹالی پٹ کے کٹ کے تے ٹرالی سٹ کے لے آئے ₹1,00,000 بھی نال ہی لے آئے تو کچھ دنہ بعد پھر تھے جلسہ سی سید طیب رحمان زیدی صاحب حافظ اللہ بھی سن میں بھی صاحب پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب بھی سن اس تقریر کرن گیا ٹالی اس مسجد پئی سی جس مسجد جلسہ سی اتھے وہ ٹالی دا موڈ اجے بھی بطور نشانی پہ ہے میں تقریر چھوڑ کی تھی میں کہا پھر سناؤ ٹالی پھٹی ہے یا نہیں میں کہا ٹالی پھٹی ہے یا نہیں پھٹی ایک بندہ تھا انہاں چھیتی کے میں پھٹ لی ہو تو بڑی ڈونگی ہوندی سی بڑی گہری سی تے پرانی سی انہی چھیتی کے میں پھٹی ہے میں کہا تھلو بابے ہاتھ مارے اتو ایسا کھیچ لئی جنہیں ایک تھے لکھیا ہے میں کہا جتھے او لکھیا ہے تُسی تُکے لا لگ دے ہو ساڑھے تُکے لان تے پابندی لگی ہے جو تُسی جھوٹ بولی جان دے ہو کہ میں کیا صاحب بابے نال کیتا ہے رابطہ بابا جی نو آکھیا بابا جی توڑی قبر جنت دا باغ ہے تُسی بزرگ ہو نیک ہو صالح آدمی ہو توڑی قبر جنت دا بغیچ ہے تے توانو سکی ہوئی ٹالی تُسا کی کرنی اسی لے جائیں گے جلاواں گے آگ بالن دے کام آجی توانو تے لوڑ کوئی نہیں کیونکہ توڑی قبر جنت دا باغ ہے اتھے آگ دی لوڑ کوئی نہیں اور اللہ نہ کرے اگر معاملہ الٹ ہے تے آگ دی تھوڑ کوئی نہیں تے سانے پٹن دے ہو بابا جی نے پتہ کی کیا ہے جنہیں دسو میں کہ بابا جی نے کہا بوائل حدیث ہو تُسی پوٹ لے ہو تو میں نے کوئی اعتراض نہیں جے کوئی مشرک آئے گا میں لتا توڑ دیا ایسا کیا مشرک اور سائڈ تے ہو جاؤ بابا تو آٹے دے بہت غصے چھے بس تو سب میں نے پوچھ دے ہو ساری زندگی تو سب میری قبر تے سجدہ کیتا ہے میں تو آٹے دے تان نراز ہاں میں تو آٹے ٹنگا توڑ دیا گا ہمیں کو بزرگ کیوں نہیں کچھ کہتے بزرگان جا کے پتہ لگ گیا کہ سچے یہی ہے اہل حدیث یہی ہے عقیدہ انہی کا درست ہے یہ سچے عقیدہ توحید پر قائم ہے میں کہتا ہوں تمہیں ماہ ربیع الاول میں سرکار کی آمد مرحبا کہنے کا حق کیا ہے جو 1,00,000 سے زائد درباروں پر سجدہ ریز ہے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا ہم کہیں جن کا عقیدہ کے اندر شرک موجود نہیں ہے ہزاروں نقائص ہوں گے لیکن ہمارے عقیدے میں شرک موجود نہیں ہے جس پیغمبر کی دعوت پر تبلیغ پر دین پر سمجھانے پر فہم پر ہم آج بھی قائم ہیں اور شرک نہیں کرتے ہمارا حق ہے کہ ہم کہیں سرکار کی آمد نہیں مل کے کہنا سرکار کی آمد ہمارا بات ہے نا اللہ نے ان کے ذریعے شرک کو مٹھایا ہے
سرکار کی آمد لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ لوگ سارے کھلی گمرائی اندر سن جدو حضور تشریف نہیں سی لے آئے وہ کھلی گمرائی اندر۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سویرے تیار ہوئے، فرما خالد جاؤ اللہ اکبر نعرہ تکبیر بلند کرو اور جا کے اس زنو کٹ دو، کوئی جھٹکا نہیں لگے گا، وہابیوں کو جھٹکے لگ دے نہیں۔ اور پھر میں سانگلہ اندر بات کہی کہ یہ ایسا ٹالی پٹی ہے 1 لاکھ روپیہ لے کے، یہ ٹالی ایسا پٹی ہے 1 لاکھ لے کے آئندہ لئی ریاتی پیکج دینے 5,000 جیڑی مرضی پٹھوا لو۔ جس بزرگ دی کہ توانو درخت پریشان کردہ ہوئے، کوئی جھاڑی پریشان کردی ہوئے، کوئی درخت پریشان کردہ ہوئے، کوئی درخت ڈاڑا ہوئے، دوتے جن بھوت رہندے ہون، او دے ہوتے کوئی بابا رہندہ ہوئے، سانو حکم کرو اسی انشاءاللہ صفایہ کر دیا۔ ساڑھے نیڑے انشاءاللہ کوئی نہیں آتا، ساڑھے لی قرآن کافی ہے، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث آفتہ فرمان کافی ہے۔ ہم کہیں سرکار کی آمد مرحبا، جنہ دے عقیدے اندر شرک موجود نہیں، ساڑھے کل دربار بنانے ہون، قبران بنانی ہون، کبے بنانے ہون، اللہ دی قسمیں بڑیاں قبران موجود نے۔ ساڑھے سرگودے اندر شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرثری رحمت اللہ علیہ دی قبر موجود ہے۔ ہمارے سرگودہ میں ابو السلام مولانا محمد صدیق رحمت اللہ علیہ کی قبر موجود ہے، حضرت میاں عبدالستار رحمہ اللہ کی قبر موجود ہے، ہمارے پاس حافظ محمد دین صاحب کی قبر موجود ہے، ہمارے پاس مولانا سلیم اللہ کبیر پوری، اللہ ان سارے بزرگوں کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے۔ ان کی قبریں موجود ہیں، اگر دربار بنانا ہو، قبر بنانی ہو، پختہ بنانی ہو، جبہ قبہ بنانا ہو، نیاز لینی ہو، نظر لینی ہو، تم تو اتنے کنگال ہو کہ تم نے 11ویں کے لیے پیر تمہارے مسلک مذہب میں نہیں ملا، تم نے وہ بھی ہم سے لیا ہے، پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، یعنی تمہاں تو 11ویں بھی روٹی روزی بھی تو ہمارے پیر کے نام پہ چل رہی ہے۔ ہمارے اندر بزرگ موجود ہیں، پیر موجود ہیں، بڑے بڑے صالحین موجود ہیں، علماء موجود ہیں، دنیا سے جا چکے ان کی قبریں موجود ہیں۔ اگر ہم نے پوجنا ہو تو قبریں موجود ہیں، سجدہ کرنا ہو تو قبریں موجود ہیں، قبے بنانے ہو تو قبریں موجود ہیں، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اعلان نبوت سے لے کر وفات پاک تک 23 سالوں میں کسی ایک قبر کو پختہ کیا ہو تو حوالہ دیجئے۔ سیدہ خدیجہ کی قبر بنائی تھی، پختہ کیا ہے تو حوالہ لائیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی 3 بیٹیوں زینب، ام کلثوم اور رقیہ کو دفن کیا، اگر قبر کو پختہ کیا ہو تو حوالہ دیجئے۔ سید اور شاہ امیر حمزہ کو پیغمبر نے دفن کیا، جن کے جسم کا انگن کٹ گیا تھا، اگر حضور چاہتے تو صحابہ سونے کی قبر بنا دیتے، پھر وہاں لنگر ہوتا، محفل سما ہوتی، محفل قوالی ہوتی، حضور لنگر تقسیم کرتے۔ چچا کی قبر مل گئی تھی، لوگوں سے نظر و نیاز وصول کرنے کے لیے قبر بن گئی تھی، حضور اس کا روزہ بناتے، قبہ بناتے۔ جعفر طیار شہید ہوئے تھے، حضور ان کی احیات کے لیے کوئی قبہ بناتے، کوئی ایک حوالہ لائیے۔ 14 صحابہ بدر میں شہید ہوئے، حضور نے کسی قبر کو پختہ کر کے وہاں دربار پہ کوئی عرس میلہ سال بعد بدر میں آئے ہوں، پچھلے سال غزوہ بدر ہوا تھا، آئندہ سال پھر تشریف لائے ہوں کہ قبروں کا عرس ہوگا، شہدائے بدر کا عرس ہوگا، شہدائے بدر کا جناب میلہ ہوگا، ٹھیلہ ہوگا، اکٹھے سال بعد ہوگے، پوری امت میرے صحابہ آئیں گے، نظر و نیاز اللہ کے مدینے میں خوشحالی سے سال بسر کریں گے، اگلے سال پھر جناب عرس آ جائے گا۔ کوئی ایک حوالہ لائیے، اگر ہے تو پھر تم سارے کام کر کے کہو سرکار کی آمد مرحبا، اور اگر نہیں ہے تو پھر تم چپ کرو، مجھے کہنے دو جن کے عقیدے میں شرک نہیں ہے، قبہ نہیں ہے، مزار پرستی، قبر پرستی نہیں ہے، شرک نہیں ہے، ہم کہے سرکار کی آمد۔
ذرا مل کے کہو سرکار کی آمد، ذرا جھوم کے کہو سرکار کی آمد۔ ہمارے لیے مرحبا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جا کے عزہ کو توڑ دو۔ سینہ خالد گئے، عزہ کو کاٹا، اندر سے تازہ خون اور جھٹکے، چیخے، جنات کی چیخیں آئیں، شاید یہ ڈر جائے، لیکن قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزانو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ملک بھر میں پکی قبروں پر بین ہونا چاہیے، پابندی ہونی چاہیے، ہر قبرستان گورنمنٹ کی تحویل میں ہونا چاہیے، وہاں گورنمنٹ کے محکمے کے لوگ جو ہیں ملازم ہونے چاہیے، وہ سنت کے مطابق قبریں بنائیں، کسی کی جاگیرداری قبرستان میں نہ ہو، وہ قبروں کو مل کے بیٹھ نہ جائیں، جگہوں پر قبضہ نہ کریں، وہاں دربار نہ بنائیں، پختہ بنا کے قبروں پر قبضے کیے، نہ زندوں کی جگہ چھوڑی، نہ مردوں کے لیے جگہ چھوڑی، وہاں قبضے جمع کے آج بھی قبرستانوں میں بیٹھے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ قبریں پختہ نہ بنائی جائے، کچی بنائی جائے۔ یہ پنجاب اسمبلی سے قرارداد پاس ہو چکی ہے، منظور ہو چکی ہے، ماڈل قبرستانوں میں پختہ قبریں نہیں بنائی جائیں گی۔ اس ضابطے پر پابندی کی جناب لگائی جائے اور پابندی کی جائے، کوئی پاکستان میں پنجاب میں قبر پکی نہ ہو۔ وہ ذمہ داری محکمہ اوقاف کی ہونی چاہیے جو پیغمبر کے زمانے میں سیدنا علی کی ذمہ داری تھی۔ اے علی جاؤ، جہاں تک مصطفیٰ کی حکومت ہے نہ کوئی بت نظر آئے، نہ کوئی اونچی قبر نظر آئے، زمین کے برابر ایک بلشت اونچی اور قبروں کو کچا کر دو۔ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا، ہم انشاءاللہ توحید کو جناب دعوت کے ذریعے، واعظ کے ذریعے، خطبات کے ذریعے، دروس کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے، پروگراموں کے ذریعے، دعوت کے ذریعے توحید کو غالب کر کے چھوڑیں گے اور شرک کا نام و نشان مٹا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ پھر کہیں گے جب شرک نہیں ہوگا نا، پھر کہیں گے سرکار کی آمد، ذرا مل کے پیار نہ کہیے سرکار کی آمد۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سن لیجئے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے توحید غلبہ غالب فرما گے، پھر سنت راہ جنہوں قائم فرمایا ہے کہ میری امت لوگوں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی اطاعت، رسول اللہ دی اطاعت۔ سارے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، مولوی دی اطاعت ختم، پیران فقیران دی اطاعت ختم۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل۔ فرمایا لوگوں سن لو، قیامت تک انہیں اتباع ہوئے گی تو محمد مصطفیٰ دی ہوئے گی، کوئی پیروں کے نام پہ تقسیم نہیں ہوئے گی، کوئی بزرگوں کے نام پہ تقسیم نہیں ہوئے گی، کوئی ٹوپی کے رنگوں کے نام پہ امت تقسیم نہیں ہوگی۔ سن لیجئے آل حدیث دا پیغام، ساری امت محمد کے نام پہ اکٹھی ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا احترام، اہل بیت اعظام کا احترام ہوگا، تابعین کا احترام ہوگا، تبع تابعین کا احترام ہوگا، محدثین کا احترام ہوگا، فقہاء امت کا احترام ہوگا، لیکن نسبت ایک ہی چلے گی۔ ہم تو آگے بڑھ کے کہنے والے لوگوں ساری نسبتیں چھوڑ دو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پہ پوری دنیا کو اکٹھا کر دو، ہر نسبت توڑ دو، چھوڑ دو، پیغمبر کی نسبت پر نام پر پوری امت کو اکٹھا ہونے دو، ساری امت محمد کے نام پر اکٹھی ہو، حنفی ہونے پر، کہلانے پر بیان پابندی ہو، شافی مالکی حملی چشتی سہروردی سارے سلسلوں پر جناب گروہ بنانے کی پابندی ہو، ساری امت اکٹھی ہو جائے کس پر؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ساری امت اکٹھی ہو، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اکٹھی ہو، کوئی اور سلسلہ نہ ہو، پیغمبر کے نام پر اکٹھی ہو، جب صدیق عمر عثمان و علی اتنی شان مقام عزت عظمت کے باوجود سارے کے سارے نے اپنے نام کے سلسلے نہیں چلائے، وگرنہ ہو سکتا سی رسول رحمت تو بعد سارے اپنے اپنے مرید ونڈ لیندے۔ ہون ایک پیر دے چار پوتن دے چارے وانڈ لیندن مرید با اے علاقہ تیرا تے اے میرا تے اے میرا تے چار عورس ہونگے، یا ایک سال دا عورس میرا ہوئے گا، دوجے سال دا عورس تیرا ہوئے گا۔ حضرت صدیق ونڈ دے کہ میرے جڑے مرید نے حضور دے جان تو بعد وہ صدیقی کلوانگے، دے حضرت عمر فاروق دے مرید فاروقی کلوانگے، کوئی عثمانی کلوائے گا، کوئی علوی کلوائے گا، کوئی حسنی کلوائے گا، کوئی حسینی کلوائے گا، اپنے کوئی فاطمی کلوائے گا، اپنے دروں اپنے مرید ونڈ لو تے اپنے عرس ونڈ لو۔ حضور دی قبر پاک روزہ پاک سانجا ہے، اتھے ہر 3 مہینے بعد عرس ہونا چاہیے۔ ایک عرس دی کی جناب کمائی جڑا صدیق لے گا، پھر عمر لے گا، پھر عثمان یا اہل بیت دا حق کے حضرت علی لوے گا، یا حضرت عباس لین گے، یا حضرت فاطمہ الزہرا لین گیاں۔ سیدنا حسن فرما دے کہ ایک 6 مہینے دا عرس میرا ہے، سیدنا حسین اگلے فرما دے عرس میرا ہے۔ جے تقسیم ہوئیے تے کوئی حوالہ لے آئیے، جے تقسیم نہیں ہوئی تے پھر رحم کیجئے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ پھر ساری امت نو رسول اللہ دی اطاعت پر جمع ہونے دیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ پھر ساری امت نو حضور دے نام دے کٹھے رہن دیو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ نے کسے دی تقلید دا بوجھ نہیں پایا، آپ نے امت کسے سبزادے سیدادے پیرزادے دا بوجھ نہیں پایا، بلکہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ آپ تے بوجھا نو لان واسطے آنے وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ جڑی انہاں تے بوجھ پہ چکے سن، فلان دی 11ویں دینی ہے، فلان دی 12ویں دینی ہے، فلان دے کٹا ہے، فلان دا بچہ، فلان دا ٹیکس ہے، فلان دا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کوئی بوجھ امت نہیں پایا، نہ کوئی خوشی تے بوجھ پایا ہے، نہ کوئی غمی تے بوجھ پایا ہے۔ یہ سارے بوجھ مولویوں نے دوبارہ چڑھا کے سرکار دی آمد دے مرحبا تے نعرے لا کے امت نو بے وقوف بنا کے امت نو اپنا روب تے دبدبا جما کے لوگاں دے ذہناں نو مفلوج کر کے اے لوگاں تے بوجھ پایا ہے۔ دسو غمی دے کتنے بوجھ پائے نے؟ جناب جنازہ تو پہلے ہی جدو میت نو مولوی آ کے نواندا ہے، جڑا مردے دا سابن بچ جاندا ہے وہ مولوی لے جاندا ہے، آندا ہے مردے دا بچے ہوئے سابن جنہاں میں نوایا نا تے جڑا سابن بچے ہے میں لے جانا ہے۔ جے تواڈے گھر رہا تے راتی تواڈے بچے ڈرن گے، سابن لے جائے۔ کفن دے نالو کپڑا بچیا ہے گز دا او بھی لے گیا ہے، تے جھولی جناب بوجھ اندر پا لیا، نالے جنازہ پڑھائی جا رہا ہے، نالے کفن چڑھائی جا رہا ہے۔ کفن دا کپڑا بچیا جیب اندر پا کے گھر لے گیا ہے۔ پھر جناب تیجے دن آ گیا، 10 شاگرد نال نے آدھا میں ختم پڑھانا ہے، تواڈا مردہ جڑا ہے روح اج واپس آنی ہے، میں روح نو واپس کرنا ہے، لہذا تھے میں روح نو نہیں رہن دینا، میں روح نو واپس کپجان واسطے آیا تے میں تیجے دن آیا۔ پھر جناب میتاں دے گھروں مال کھا کے گیا ہے، انہیں پھر بوجھ پایا ہے۔ 7واں دن گزریا ہے تے پھر آ گیا ہے، 10واں دن گزریا ہے تے پھر آ گیا ہے، 40واں دن آیا ہے تے پھر آ گیا، انہیں تک پنڈے کوئی اور مر گیا ہے۔ پھر انہوں نے گھر شروع ہو گیا، مردے دی چرپائی میرے گھر بھیج دو، مردے دے برتن میرے گھر بھیج دو، مردے دے بسترے میرے گھر بھیج دو، مردے دے کپڑے میرے گھر بھیج دو۔ اس سارے بوجھ پا کے بھی آندہ سرکار کی آمد مرحبا، سنیے سرکار کی آمد مرحبا کون کہن دکدار ہے؟ سیدنا جعفر تیار۔
اچھی کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی شیر خدا دے بھائی سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جعفر طیار شہید ہو گئے نے، انہوں نے آلو ایالوں نے گھر والے پرسانی اندر ہونگے، انہوں نے کھانا پکا کے بھیجو، جنہاں دے فوتگی ہو جائے انہوں نے کھانا پکا کے بھیجو۔ آل الحدیث دا عقیدہ آلو سننا، آل الحدیث دا عقیدہ سن لیجئے کہ جنہاں دی فوتگی ہو جائے انہوں نے گھروں کھانا نہیں، انہوں نے واسطے کھانا پکا کے بھیجنا ہے، انہوں نے گھروں کھانا نہیں، جنہیں 40 دن انہوں نے گھروں کھادا ہے تے بوجھ پایا ہے، سرکار دی آمد مرحبا او کہ میں کہہ سکتا ہے، ہم کہیں سرکار کی آمد مرحبا، جنہاں دے فوتگی ہوتے نہ جنازے دی فیس لئیے، نہ دفنان دی جناب فیس لئیے، نہ مردے دا ساپن لیا ہے، نہ مردے دی بچے خوشبو لئیے، نہ کفن دا کپڑا لیا ہے، نہ تیجے دا کوئی کھانا منگیا ہے، نہ 7ویں دا، نہ 10ویں دا، نہ برسی دا، نہ 40ویں دا، جدو کوئی بوجھ نہیں پایا محبوب نے تے ساڑھے مسلک اندر وہ سنت آج بھی جاری ہے، پھر ہم کہیں سرکار کی آمد، جنہ دے بوجھ اترے نے وہ کہیں سرکار کی آمد مرحبا، جنہ دا فوت ہو جائے تے کوئی خرچہ نہیں وہ کہیں سرکار کی آمد مرحبا، جنہ نے بے شمار اپنے ہوتے بوجھ پائے نے وہ کی کر سمجھن مصطفیٰ دی رحمت کنوں کیا جاننا ہے، نبوت دا مقام کیے، رسالت دا مقام کیے، یہ سمجھنا ہے ایک حدیث صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کول ایک عورت خاتون آئی عرض کر دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نفس نو توڑے واسطے ہبہ کرنا چاہنی ہاں کی مانا میں توڑے نہ نکاح کرنا چاہنی ہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے کسی اور مزید نکاح دی ضرورت نہیں، جو نے بار بار اصرار کیتے نہیں محبوب جی میں توڑے نہ نکاح کرنا چاہنی ہاں، آپ نے فرمایا میں نے ضرورت نہیں، میں نے حاجت نہیں اس وقت نکاح دی۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے محبوب جی یہ تو سوئے نال نکاح نہیں کرنا تو پھر میرا نکاح کرا دو۔ شبیر صاحب اچھا ٹھیک جلدی آیا جی، توجہ ہے ماشاءاللہ، ہاں جڑا جانا ہے پوچھ کے جا سکتا ہے اونج نہیں، جدو امیر محترم بیٹھے تو انہوں کیڑی پریشانی لگی ہوئی وہ جا سنتے اسی جیسا انشاءاللہ وہ بھی اتھے نتے اسی بھی اتھے ہی توجہ ہے ماشاءاللہ۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے توجہ فرمائیے، صحابی رسول عرض کرنے لگے محبوب جی جے تسا اس عورت نال نکاح نہیں کرنا شادی نہیں کرنی تے پھر میرا نکاح کرا دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جائے دے واسطے حکمار دین واسطے کوئی چیز ہے تے لے آ۔ ایک گھر گیا دوڑیا گیا ہے، گھروں تھوڑی دیر بعد واپس آئے عرض کرتا ہے محبوب جی میرے گھر اندر کوئی چیز نہیں جڑا میں نو حکمار دے سکاں۔ فرمایا کوئی لوہے دی انگوٹھی لے آ۔ یا رسول اللہ لوہے دی انگوٹھی بھی ساڑھے گھر کوئی نہیں، دسو کتنا غریب گھر ہوئے گا۔ فرمایا لوہے دی انگوٹھی بھی کوئی نہیں، اس واسطے کہنا صحابہ نو برا نہ کیا کرو، صحابہ کرام مغفورن مرحومن جنت وارث نے، صحابہ کرام دی تکفیر جناب نہ کیا کرو، صحابہ کرام دی توہین و گستاخی نہ کیا کرو۔ اگر گالی دین تے دل کرے تے سانو گالیاں دے لو، ساڑھے وڈیرے کسے باپ نو گالی دینا چاہو تے ساسے آڈی اسی ہاں دینا ساڑھے باپ ساڑھیوں اولاداں درنے، یہ توڑی زبان لت لگ گئی ہے گالیاں دی، یہ توڑی زبان گندی ہو گئی ہے، سانو گالیاں دے لو، جنی دیر سانو گالیاں دے ہوگے صحابہ توڑی زبان تو محفوظ رہن گے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدے، مسلمان ہوندہ جدے ہاتھ کولوں دوجہ مسلمان محفوظ رہے، یہ صدیق توڑے کول محفوظ نہیں، عمر عثمان و علی سیدنا میرے معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اگر صحابہ محفوظ نہیں یاد رکھنا اوتے مومن ہے نہیں، انہوں دے ایمان اندر کوئی شک نہیں، اپنے ایمان دیئے جناب خیر مناؤ۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدے، تجھے ایوے سمجھ نہیں آئی تو میں تو دنیا بڑے بڑے کافر دستان جلان تان کرنا ہوئے، تے اس دنیا اندر جناب واجپائی موجود ہے، مودی موجود ہے، راجیو گاندھی گزر گیا ہے، سونیا گاندھی موجود ہے، اندرا گاندھی گزر گئی ہے، واجپائی موجود ہے، اور جناب کلنٹن تے بوش تے جو بائیڈن موجود ہے، جے گالیاں دینی آئی نے تے دنیا کسی کافر نو تلاش کر لو۔ میں سوال کرنا چاہنا رافضیوں، صدیق تو علاوہ تو گالیاں واسطے رب کی زمین تے کوئی انسان نظر ہی نہیں آیا۔ اگر توہاڑیاں زبانہ صحابہ کرام دے
تنقیس کرن تے مجبور نے تو سن لو ساڑیاں زباناں انہاں دے فضائل بیان کرن تے مجبور نے ساڑا فضائل بیان کرنا ساڑا ایمان ہے ساڑی عقیدت ہے ساڑی روح ہے ساڑی زندگی ہے اس تو بغیر اسی جینا ہی برداشت نہیں کر دے اس زندگی دا کیا فائدہ جس زندگی اندر صدیق نو توہین کیتی جائے تے بندہ برداشت کر کے بحث ہو کے بیٹھا رہے اہل حدیث کے جوانوں یوتھ فورس کے جوانوں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے جیالوں سن لو یہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا اور انشاءاللہ آئے گا تاریخ کا آغاز اسی طرح جاری ہے 2 اکتوبر کو ہم سرگودا میں جناب ڈویژنل کانفرنس کروا چکے اس کے بعد 10 نومبر کو راول پنڈی ڈویژن کی بہت بڑی کانفرنس اٹک شہر ریلوے گراؤنڈ میں ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ اگرچہ ساتھی کہہ رہے تھے کہ پہلی کانفرنس اور دوسری میں 2-3 ماہ کا گیپ ہو ہم نے کہا نہیں ہم اسی اگلے مہینے میں جناب دوسری بڑی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا اور پورے پنجاب سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ لاہور کا رخ کریں گے اور صدیق کی حرمت کا قانون بنوا کے واپس آئیں گے انشاءاللہ تکبیر حضرت صحابہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت علامہ سید سلطان شاہ لکھوی ساتھ ہونا انشاءاللہ صحابہ کرام دی عزت عظمت دا قانون انشاءاللہ بنواواں گے جڑا توہین کرے گا انہوں الٹا لٹکواواں گے انشاءاللہ اچھی کہو انشاءاللہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم سن لیجئے حدیث پاک میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جا کوئی لوہے دی انگوٹھی لے آ صحابی عرض کرتا ہے محبوب جی میرے گھر اندر لوہے دی انگوٹھی بھی کوئی نہیں فرما اچھا کچھ قرآن یاد آئی آپ نے فرمایا کچھ قرآن یاد آئی اور کافی عرصہ پہلے نا میں جدو جمعہ کو پڑھان گیا ہے فیصل آباد دے علاقے تو ایک بندہ میں مسئلہ پوچھنے لگا تھا جی مسئلہ پوچھنا ہے لیکن وکھرا پوچھنا ہے میں کہ داس آندھا جی مسئلہ ہے کہ میں جڑا نا اپنی جڑی میرے بیوی ہے نا میں او دے کول قرآن پڑھیا ہے تو میں نے کہتے مولوی دا صاحبہ او تیری ماں بن گئی ہے وہ تیری استانی جو بن گئی تو استاد باپ تے ماں دے درجے چوندا ہے تو لہذا تیرے تو حرام ہو گئی ہون تو سیدھا شعبہ وہ میرے تے حلال ہے میں آکھا کوئی مسئلہ میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو پوچھے ہیں آپ نے فرمایا کچھ قرآن یاد آئی کچھ قرآن یاد آئی عرض کرتا ہے محبوب جی قال قضا و قضا ہاں محبوب جی فلاں صورت یاد ہے حضور پوچھی جا رہے ہیں وہ گنی جا رہے ہیں فلاں صورت یاد ہے فلاں صورت یاد ہے فلاں صورت یاد ہے فرمایا جڑیاں تنو صورتاں یاد نے جڑیاں تنو صورتاں یاد نے ہجے بھی مولوی اس گئے اس دور اندر بھی آندے نے کہ حکمار 32 روپے تے 6 آنے 32 روپے تے 6 آنے نہ ہون تے نکاح ہوندہ ہی نہیں تے مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ علیہ فرما کردے سن یہ 32 روپے نہ ہون تے کلو کریلیں دے اتنے دے آندہ ہے کلو کریلیں دے لے کے دے دو یا یہ سمجھ لو سن لیجئے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ قرآن دا تنو یاد ہے جی محبوب جی فلاں صورت یاد ہے فرمایا جیڑیاں صورتاں تنو قرآن دیاں یاد نے وہی تو اپنی بیوی نو یاد کرا دے وی میں محمد تواڈے حکمار دا بوجھ بھی نہیں پاندا میں کیوں نہ کہاں سرکار کی آمد وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ سارے جہانہ لئی رحمت بن کے آئے آپ نے امت بوجھ نہیں پایا یہ مہندی دا بوجھ تو آپ پایا ہے جہیز دا بوجھ آپ نے ہوتے آپ پایا ہے اے جناب دولے دے تے جناب دلہن دے رشتہ داران دے سارے خرچیاں دا بوجھ آپ پایا ہے اساں جناب لاگ لینا ہے تو نال ہی دا لاگ لینا ہے بس سالی دا جڑا لاگ ہے نا وہ وکھر ہے وہ 50,000 روپیہ دودھ پہ وائے گی سالی تو 50,000 روپیہ لبے گی وہ 50 منگے گی یہ 2,000 دسے گا 5 تے سودا ہوئے گا پٹھانا دا سودا ہے
50,000 لاکھ وہ بسالی مانگ رہی ہے. میں کہ سالی ہے جڑ جیتے اج نکاح تے ہویا نہیں, اج نکاح ہویا نہیں. سالی پہلے کیویں بن گئی, گھر والی بنی نہیں تے سالی مگر پہلے کیویں بن گئی. ابا جمیا نہیں, پتر کوٹھے تے جڑیا پھردا ہے. ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ غیرت جنازے نکل گئے, دوبارہ بوجھ پہ گئے. جڑے حضور اتارن واسطے آئے سناساں وہ بوجھ پا دیتے ہیں. پڑھیے سیدہ زینب دا نکاح سیدنا ابو العاص نال نکاح. پڑھیے ام کلثوم سیدنا عثمان دے نال نکاح. سیدہ رقیہ پڑھیے سیدنا عثمان نال. سیدہ فاطمہ الزہرا دا نکاح جناب دی پوری تفصیل پڑھیے سیدنا علی نال. آپ دی 4 بیٹیاں دے نکاح پڑھیے, انہاں دی سیرت پڑھیے, انہاں دا کردار پڑھیے. تو سن لیجئے پیغمبر نے کتنی سادگی نال ہمارے ناک کیوں رل گئے خاک اندر, کیوں خاک آلود ہو گئے ناک, کیوں عزتیں لٹ گئی, کیوں عزتیں خراب ہو گئی. چھوڑ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کاش آج بھی سنت آ جائے تو ہر غریب و امیر پکار اٹھے جب سنت پڑے نکاح کے اندر, سادگی پڑے نکاح کے اندر, اور امتی پکار اٹھے سرکار کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا اس بندے لئیے جنہیں سنت نو قائم کیتا ہے, دین نو قائم کیتا ہے, سادگی نو قائم کیتا ہے, آپ دے طریقے نو قائم کیتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آپ سارے جانا لئی رحمت بن کے آئے. آپ نے امت بوجھ نہیں پایا, بھار نہیں پایا, جو سمجھ نہ آئے. ایک حدیث سنیے سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث مسند احمد اندر, مسند ابی اعلیٰ اندر, سیدنا رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیوی نال جھگڑا ہو گیا ہے, بیوی نال میرا غصہ ناراضگی ہو گئی ہے, تے میں غصے جلال اندر آ گیا, اپنی بیوی نو طلاق دے چھڑیے تے 3 طلاق دتیاں نے. میرے لئی کی حکم نبی علیہ السلام نے کی فرمایا سنیے. سیدنا رکانہ فرماندے معبود جی میں اپنی بیوی نو 3 طلاقاں کئیاں نے. سرکار کی آمد رکھئیے پیار نال سرکار کی آمد. حضور کو پوچھن آیا معبود جی میں اپنی بیوی نو 3 طلاقاں دے بیٹھا, جے ہوندہ مہربان ماہ ربیع الاول اندر جنیاں لان والا تے آندہ ہن تیری نہیں صلح ہو سکتی. غصج دیتی آئی وہ غصج دیتی ہے پاگلا. اچھا 3 دتیاں نہیں, پھر کیویں دتیاں نہیں, کٹھیاں دتیاں نہیں جی کٹھیاں, تو پھر انہاں حلالہ کرا لے. یہ حلالہ کروانا ہے تو پھر سرکار کی آمد مرحبا دے نعرے کیوں مارنا ہے. حلالہ کنوں کیا جاندہ ہے جنہیں تو کدے کارڈ آیا ہے, اے بندن کارڈ ہوندہ ہے نا, با میری بچی دی شادی ہے تشریف لے آؤ, کارڈ ہوندہ ہے نا, میری بھتیجی دی شادی ہے, میری بھانجی دی شادی ہے, میری امشیرہ دی شادی ہے تشریف لے. کدے کسن کارڈ آیا با میری بیوی دی شادی, کسن کارڈ آیا وہ میری بیوی دی نکاح ہو رہا ہے تشریف لے آؤ. حلالہ کیا ہے؟ میں کہاں سرکار کی آمد مرحبا. لعن اللہ المحللہ والمحللہ ہو. رسول رحمت فرمان حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت جس واسطے کیتا جائے او دے ہوتے بھی لعنت. میں کہوں سرکار کی آمد, اچھی بولو سرکار کی آمد. حلالہ کرنے والے پر لعنت جس کے لیے کیا جائے اس پر بھی اللہ کی لعنت. میں کہوں سرکار کی آمد مرحبا. یہ عزت معبود ہے, ہم کہیں سرکار کی آمد مرحبا. جس مسلک میں, جس عقیدے میں, جس گروہ میں حلالے کا جواز موجود ہو, حلالہ ہو رہا ہے, حلالہ سنٹر قائم ہے, حلالہ ہو رہا ہے. ایک مولوی نے بڑا ترجمہ پیارا کیتا, وہ آندہ ہے لعنت ہے نا, حلالہ کرنے والے لعنت ہے حضور نے کیتی ہے نا, یعنی اتو تو لعنت ہے وچو رحمت ہے. ٹھیک اندر لعنت. ایک مولوی نے اور پیار نہ کیا, انہوں نے کہا لعنت تو ہو جائے گی, بیوی تے بچ جائے گی نا, لعنت ہی ہونی ہو جائے گی, بیوی تے بچ جائے گی. میں کہا بیوی کتے بچ جائے گی, حلالہ ہو گیا تے بیوی بچ جائے, کتے بچ جائے گی. بیوی کسی اور کے پاس 3-4 دن کے لیے نکاح کر کے چلی گئی ہے, تم زندہ کیسے ہو؟ کس منہ سے کہہ رہے ہو سرکار کی آمد مرحبا؟ ہم کہے سرکار کی آمد مرحبا جن کے نزدیک حلالہ حرام ہے.
ناراض تو نہیں ہو گیا؟ ہو جاؤ گے دیکھی کر لو آئی سال تک سوچ بول جانا تے آج یہ شرف سال میں پھر بلا لینا تسی ناراض ہو جاؤ گی سال ہی تو انہوں نے گل بول جانی پیچھے وہ کیڑی کر گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سارے جہانوں کے لیے رحمت سارے جہانوں کے لیے رحمت سیدنا رقانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کو تشریف لے آئے فرمایا محبوب جی میں اپنی بیوی نوں طلاق دے بیٹھا آپ نے فرمایا کنیاں طلاقاں محبوب جی 3 طلاقاں کئیاں نے آپ نے فرمایا سوال کے کیتا سنیے غورنال فرما افی مجلس واحد افی مجلس واحد کیا ایک کو مجلس اندر جی ہاں محبوب جی ایک مجلس اندر میں 3 مرتبہ طلاق 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 کہیے فرما جا کے میں محمد مصطفیٰ تنوں فتوہ دینا جا کے رجوع فرما لے حلالے کا بوجھ نہیں پایا آج بھی آل الحدیث کو لٹے پٹے گھرانے آندے نے تے آکے آل الحدیث کو لو پوچھ دینے علماء اہل حدیث مفتیان اعظام فتوہ دین دینے کہ جا کے رجوع کر لیں یہ تو جوڑے نے رجوع کیتا ہے عزت بچ گئی غیرت بچ گئی تے ہم کہیں سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا ان لانتوں سے بچایا سرکار کی آمد مرحبا رحمت کا پیغام لے کے آئے سرکار کی آمد مرحبا قرآن کا نور لے کے آئے سرکار کی آمد مرحبا سنت کا پیغام لے کے آئے سرکار کی آمد مرحبا دین رحمت لے کے آئے سرکار کی آمد مرحبا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین یہ میں سمجھنا ہے تھوڑی جی بات نو آگے بڑھانا چاہنا توجہ فرمائیے ایک بندے دا اللہ نہ کرے کوئی انجدہ واقعہ پیش آ جائے کہ کسے دے گھر اندر کوئی انجدہ واقعہ کدے پیش آ جائے کہ بچیے کواری تے گھروں دوڑ گئیے انہیں جا کے عدالت اندر نکاح کر لیا ہے باپ نو پتہ چلے ہے کہ میری بیٹی دوڑ کے نکاح کر گئی ہے تصور ذرا لے آؤ بندہ جین جو گا نہیں رہندا مار دے وے تامی مر گیا ہے جیندہ روے تامی مر گیا ہے غیرت برداشت نہیں کر دی رات نو نیند نہیں آندی پچھو اس باپ کو لو پچھو نہ بھائیاں کو لو جنہ دی اللہ نہ کرے کوئی انجدہ معاملہ پیش آ جائے حالت کیفیت کی ہوں دیئے دو بچی گھر جو چلی گئی انہیں نکاح پڑھا لیا ہے عدالت اندر کیڑے مسلک دا مولوی بیٹھا ہے جنہیں اے نکاح کیتا ہے جس نے اے ظلم کیتا ہے جنہیں اے زیادتی کیتی ہے وہ کون ہے ذرا پوچھئے توجہ فرمائیے ہمارا عالم ہو اس نے پڑھایا نشاندہی کیجئے ہم وضاحت کریں اگر پوری دنیا میں کوئی آل الحدیث عالم اللہ کی رحمت سے فضل سے عدالت میں بیٹھ کے بھاگنے والی مفروض بچی کا عدالت میں نکاح نہیں پڑھاتا وہ کون ہے جو تمہاری عزتوں کے لٹیرے ہیں تمہاری عزتوں کے محافظ نہیں ہے تمہاری عزتوں کے نگران نہیں ہے تمہاری عزتوں کو پامال کیا ہے تمہاری عزت کو اپنے پاؤں کے نیچے روندا ہے عدالتوں میں نکاح ہو گیا کون ہے جس نے فتوہ دیا یہ نکاح ہو گیا ہے حضور نے تو فرمایا لا نکاح الا بولی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے سیدہ کائنات امی عائشہ فرما دیا نے جڑی عورت ولی دی اجازت بغیر نکاح کر لوے فنکاح ہوا باطل فنکاح ہوا باطل فنکاح ہوا باطل وہ دا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے جن کی بچیاں گھر سے بھاگ جائیں آگے عدالت میں نکاح ہو جائے اور قبول کر لیا جائے انہوں نے اس طرح لٹ جان پھر اور ربیع الاول کیوں آدھے سرکار کی آمد مرحبا ہم کہیں جن کا کیتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح اچھی بولیے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کیا میں یہ مطالبہ کر سکتا ہوں پیغام اہل حدیث کانفرنس کے ذریعے کہ اسمبلی میں پہنچنے والے ممبران اسمبلی چاہے پنجاب کے ہوں چاہے مرکزی اسمبلی کے ہوں قومی اسمبلی کے ہوں کیا تمہاری بہنیں بیٹیاں اس سے گھر میں نہیں ہیں کیا تم اسمبلی میں بیٹھ کے یہ قانون نہیں بنوا سکتے کیا وہاں قرارداد نہیں پیش کر سکتے وہاں تاریخ التوا نہیں پیش کر سکتے کوئی ہے غیرت والا قومی اسمبلی کا ممبر کوئی ہے غیرت والا
پنجاب اسمبلی کا ممبر جو قانون کے لیے قرارداد پیش کرے کہ گھر سے بھاگنے والی بچی کے نکاح پر بین ہونا چاہیے، پابندی ہونی چاہیے، عدالت میں اس کا نکاح قبول نہ کرے، تھانہ اس کے نکاح کو قبول نہ کرے، مجسٹریٹ اس کے نکاح کو قبول نہ کرے، وکیل کا اس کا نکاح کو قبول نہ کرے، کوئی انتظامیہ کا ذمہ دار اس کے نکاح کو قبول نہ کرے، تاکہ بچی کو پتا ہو کہ باپ کی عزت کو رونتے نہیں ہیں، باپ کی عزت کو خراب نہیں کرتے۔ سن لیجئے، ہم جبر کے قائل نہیں ہیں، لیکن سن لیجئے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بچی پر ظلم کیا جائے۔ دوسرے پہلو پہ جناب سمجھانا چاہتا ہوں، رحمت مصطفیٰ سمجھ آ جائے کہ نبی علیہ السلام کس طرح رحمت بن کے آئے، کس طرح پیغام رحمت لے کے آئے۔ سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے بچی دی رضا بھی ضروری قرار دیتا ہے۔ کسی باپ نو حق نہیں ہے کہ اپنے بھانجے اپنے بھتیجے نہ جبری نکاح پڑھا دے، یا ویزے دے لالچ اندر نکاح پڑھا دے، یا بندہ مار کے تے بچی نو دے نکاح اندر ونی دے طورتے دے دے، یا کوئی ونی اندر جناب نکاح کر کے دے دے، یا دیت اندر بچی نو نہ دے حوالے کر دے۔ کس نو حق حاصل نہیں ہے باپ نو کہ زمین دے بدلے بچی دا نکاح کر کے دے دے، کسی لالچ اور تمہیں اندر نکاح کر کے دے دے، دین دا جوڑ نہ ہوئے تے نکاح کر کے دے دے، ظلمن نکاح کرے باپ نو حق حاصل نہیں ہے۔ ایک حدیث سماعت فرمائیے تے بات میں اختصار والے آنا، میرے دعاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ خاتون حاضر ہوئی عرض کر دی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چھوٹی جیسا چھوٹی عمر اندر میرے ابے نے اپنے بھتیجے نال میرے چاچا دے بیٹے نال میرا نکاح پڑھا دیتا ہے، ہون میں جوان ہو گئی ہاں تے میں نو سمجھ شعور آیا ہے، میں اس اپنے چاچا دے بیٹے نال اپنے ابے دے پڑھائے اور نکاح دے راضی نہیں ہاں، میں نہیں جانا چاہندی۔ نبی علیہ السلام نے فخیرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے بچی نو اختیار دے دیتا ہے، فرما جے تو ہاں کریں گی نکاح قائم رہے گا، نہ کریں گی میں محمد مصطفیٰ نکاح نو توڑ دینا تنسیح نکاح میں توڑ دیاں گا۔ فخیرہا رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے انہوں اختیار دیتا ہے، اختیار مل گیا ہے۔ بچی آتی ہے، محبوب جی میں نے ابے دا نکاح کیتا ہویا قبول ہے۔ نبی علیہ السلام نے پہلے تو کیس لے کے آئی ہیں، دائر کیتا ہے کیس، پھر تو اپنے ابے دا نکاح قبول کر لیا ہے۔ محبوب جی اس واسطے قبول کیتا ہے کہ میرے باپ دی عزت محفوظ رہے، لیکن قانون توڑے کو لے کے پہلے پیش کر کے درخواست دے کے توڑے کو فتوہ لے کے تے فیصلہ کروا کے قیامت تک آن والیاں بچیاں نو پیغام دیتا ہے کہ بچی ہوتے جبر نہیں ہو سکتا، ظلم نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی نال نکاح باپ نہیں کر سکتا، بچی کو پوچھا جائے گا، بچی کو رضا لئی جائے گی، بچے دے بارے ولی مرشد دی حیثیت دے نال ولی دے نال شرط اسلام نے لگائی ہے، مرشد ہوئے، ہدایت پر ہوئے، دین پر ہوئے، صحیح سمجھ والا ہوئے، شعور والا ہوئے، صحیح فیصلہ کرے، باپ کی حیثیت سے ولایت کی حیثیت سے فیصلہ کرے۔ باپ کی بھی رضا ضروری ہے، بولو بچی دی رضا بھی ضروری ہے، بچی دی اجازت بغیر بھی نکاح نہیں ہے، باپ دی مرضی تو بغیر بھی نکاح نہیں ہے، دو مرضیاں کٹھیاں ہوں گیاں تا نکاح قائم ہوئے گا۔ سن لیجئے، کون ہے وہ لوگ جو بچیوں کو شے دے رہے ہیں گھر سے بھاگ جاؤ تمہارا نکاح قبول ہو جائے گا، اور جو سمجھ نہ آئے تو صحیح البخاری کتاب النکاح اندر ایک روایت موجود ہے، سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ، سیدہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ، ذرا پیار نہ محبت نہ گونج پہ جائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جتنی محرم الحرام دے اندر رافضیہ نے گالیاں دیتیاں نے توہین کی تھی، اللہ دی پناہ علماء کرام میں کہ علم میں شاید یہ بات نہیں ہے، بہت سارے دنیا سے یہ بات چھپائی گئی ہے۔ رافضیوں نے اس ماہ محرم میں سیدہ کائنات کے لئے اتنا سخت گندہ گالی دے کے میسج چڑھایا ہے کہ جنہوں نے حکومت نے اس کو قبضے میں لے لیا ہے، اگر وہ دنیا سن لیتی تو آگ لگ جاتی پورے ملک اندر۔ اتنی توہین کی ہے، اتنی توہین کی ہے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اس کا اب ایک ہی راستہ ہے کہ قانون بنانا پڑے گا، صحابہ کرام کے گستاخوں کے خلاف قانون بنانا پڑے گا، آل رسول اہل بیت کے گستاخوں کے خلاف قانون بنانا پڑے گا، تاکہ راستہ رک جائے بد امنی کا، راستہ رک جائے فرقہ وریت کا، راستہ رک جائے لڑائی کا، راستہ رک جائے انتشار کا، راستہ رک جائے فساد کا۔ اگر چاہتے ہو ملک میں امن قائم ہو جائے تو قانون بنا دو۔ سیدہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
فرما دیا نے روایت صحیح البخاری کتاب النکاح اندر روایت موجود ہے فرما دیا نے حضور دی آمد تو پہلے بعثت تو پہلے اہل مکہ اندر کس قسم دے نکاح دے طریقے بچیاں دی ولادت دے طریقے موجود سن انہاں وچ ایک طریقہ میں تواڈے سامنے نشاندہی کر کے پھر تانوں دساں گا کہ محبوب دی اس کائنات نو کتنی ضرورت سی آپ دی آمد دی کتنی ضرورت سی آپ دی بعثت دی کتنی ضرورت سی اس کائنات نو ام المومن سیدہ کائنات امی عائشہ فرماندیاں نے انج دے بھی واقعات پیش آندے سن مکہ مکرمہ اندر عرب دے اندر کسی عورت دے ہاں بچہ پیدا ہو جاندہ بغیر نکاح تو او دے کولو باپ آ کے بچی کولو پوچھدا تے بھائی آگے پوچھ دے بچہ کس دا ہے ناراض نہیں سی ہوندے غصے نہیں سی ہوندے صرف پوچھ دے سن اے بچہ کس دا ہے خوش ہو کے پوچھ دے بس آڑا دماد کون ہے یہ کس کا ہے اگو عورت کہندی میرا پاس تے کئی بندے آئے نے میرے علم وچ نہیں یہ بچہ کس دا ہے وہ آندے چلو جتنے آئے نے سارے 10 دے 2 4 5 10 بندے 10 دے ان سارے نلیکوں کو بدماشوں کو بدکارداروں کو ان لوگوں کو پیغام بھیجا جاتا کہ تسی ساڑے بہن بیٹی دے پاس ساڑے گھر آندے رہے ہو بدکاری کرتے رہے ہو تے ہن بچہ پیدا ہو گیا ہے لہذا تسی سارے آؤ سارے آتے ان سوروں کی لائن کھڑی ہو جاتی یہ ہے وہ بدکار جو اس گھر میں بدکاری کرتے رہے وہ سارے خنزیر اکٹھے ہو جاتے پھر قیافہ شناس آتا وہ بچے کے اعضاء دیکھتا اس کا ہاتھ کیسے ناک کیسے وہ ان نلیکوں میں بدکارداروں میں بدماشوں میں تلاش کرتا کہ یہ بچہ کس کا ہو سکتا ہے جس کے بارے میں وہ کہتا یہ اس کا ہے اس پر لازم تھا کہ اس کو اپنا بیٹا بنا کے لے جائے اس پر وہ فخر کرتے تھے بتاؤ رسول کی ضرورت تھی یا نہیں تھی اس قوم اس معاشرے کی ظلمت اندھیر نگری میں رسول اللہ سراج منیرہ بن کے آئے آپ نے نکاح کا یہ طریقہ رائج کیا کہ اعلانیہ نکاح کرو خفیہ نکاح کی مذمت کی اعلان کرو نکاح کا مساجد میں کرو نکاح اعلان کرو نکاح کا تاکہ خفیہ نکاحوں کی تردید ہو جائے اور اعلانیہ نکاح محمد کی سنت قائم ہو جائے جہاں آج بھی خفیہ نکاح ہو رہے مولوی پڑھا رہے مذہب قبول کر رہا ہے میں کہتا ہوں تم کیسے کہتے ہو سرکار کی آمد جس کے مسلک میں خفیہ نکاح حرام ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح حرام ہے اس اشلاط جوڑے پر حد زنا جاری ہوگی اگر اسلام دین شریعت ملک میں قائم ہو ریاست مدینہ ہو تو ان پر حد زنا قائم ہوگی اس جوڑے پر جنہوں نے بھاگ کے گھر سے والدین کی عزت کو بمال کر کے نکاح کیا ہے یہ میرا عقیدہ ہے میں کہتا ہوں سرکار کی آمد مرحبا ہمارے نزدیک سرکار کی آمد مرحبا جن کے پاس آج بھی مصطفیٰ کا دین رحمت موجود غیرت موجود عزت موجود احترام موجود آخری حدیث سنیے صحیح البخاری اندر توجہ ہے ماشاءاللہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان آخری عشرے دی تاک رات پہلی آئیے نبی علیہ السلام مسجد نبوی تشریف لے آئے آپ نے صحابہ کرام نو قیام رمضان نماز تراویح پڑھائیے دوسری تاک رات آئیے پھر حضور تشریف لے آئے صحابہ دی تعداد بڑھ گئی آپ نے نماز تراویح پڑھائیے تیسری رات تاک آئیے حضور تشریف لے آئے آپ نے صحابہ کرام نو نماز پڑھائیے صحابہ کرام نے نماز پڑھائیے رمضان نماز تراویح صلاۃ و تراویح حضور نے پڑھائی جو تھی رات تاک آئیے صحابہ انتظار کرتے رہے حضور تشریف نہ لے آئے ساری دا وقت ختم ہونے آیا بالکل قریب پہنچے حضور بار تشریف لے آئے فرمائے میرے صحابہ توڑا آنا بیٹھنا جمع ہونا میرے علم اندر سی لیکن میں کیوں نہیں آیا کہ تے نماز تراویح توڑے دے فرض نہ ہو جائے
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں تے رحمت للعالمین توڑے تے بھار نہ پہ جائے بوجھ نہ پہ جائے فَتَعْجِزُ وَنَا پھر تُسی کہتے عاجز نہ آ جاؤ اس واسطے میں روزانہ نماز تراوی دی جماعت نہیں کروائی توڑے تے فرد نہ ہو جائے تے میں نو توڑے تے آئے ہویا بوجھ برداشت نہیں میں نو توڑی تکلیف برداشت نہیں کہاں رحمت ہے پہ فیدہ اٹھاتے ہوئے آل العزیز دیکھ لو مہے جناب اگے سردی دا موسم آ رہا ہے سردی دی شدت اندر اساں بھی جراباں پائیاں ہونگیاں تے دوجے مسالک تے بندیاں بھی جراباں پائیاں ہونگیاں جس ویلے سخت سردی ہوئے گی تے دھند ہوئے گی تے سارے جراباں لا کے پیر دھون گے تے اسی جراباں تے مسا کر کے کہاں گے سرکار کی آمد اسی جراباں تے مسا کر کے کہاں گے سرکار کی آمد مرحبا تُسی جراب اتار کے کہو گے محبوب جی سانت سردی لگ دی تم کس منہ سے کہتے ہو سرکار کی آمد مرحبا ہم کہیں سرکار کی آمد جرابوں پر مسا کر کے کہیں سرکار کی آمد مرحبا سخت جناب بارش کا موسم بن گیا ہے بارش ہو رہی ہے باہر کی چڑھے مغرب کی نماز پڑھن لگے نماز پڑھی تے بارش شروع ہو گئی ہن بیچارہ پریشان کھلوتا ہے سرکار کی آمد دا مرحبا دا نعرے لان والا آندھا مولوی جی بارش ہو رہی ہے ہن میں کی کراں مولوی آندھا ہن جا گھر نو جا ڈگتے مرتے جا گھر نو تو گھر پہنچن دا بعد دیرے پھر عشاء دا ویلا ہو جانا ہے پھر میں تنو آواز دیں گا حی علی الصلاۃ اے گھر پہنچے نے مگروں پھر آواز دیتے حی علی الصلاۃ گھر آؤ مسجد وال دوبارہ واپس آؤ یہ ان گھر بیٹھ کے آندھا مولوی جی میں آ نہیں سکتا مولوی آندھا تنو آنا پائے گا مولوی جی میں نہیں آ سکتا بارش ہو رہی ہو کہ بامی ڈگ بامی مار بامی لت ٹوٹی بامی بازو ٹوٹی تنو مسجد تے آنا پائے گا اہل حدیث ہوئے گا کہے گا مغرب تو بعد جناب مغرب نماز پڑھیے بارش شروع ہو گئی ہے مولوی جی کی کریے فرما عشاء پڑھی جاؤ تنالے کہی جاؤ سرکار کی آمد وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بارش ہو رہی ہے بارش کی شدت ہے توڑے کو دوبارہ نہیں آیا جا سکے گا لہذا تسین دو نمازہ مغرب عشاء کٹھی پڑھ لو تنالے تن پتہ چلے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نالے پتہ چلے نالے جا کے گوانیاں دروازے دے کے آجے سرکار کی آمد وہ آ رہی ہے ایک گھر بیٹھے پڑھ گیا نماز وہ ڈگتا ہویا اللہ ٹیجنا قدنو ہاتھ مار دو کرنٹ لگتا رہا ہے تے آندہ جا رہا ہے وہ کیا جانے سرکار کی آمد ہم جانے سرکار کی آمد مرحبا جو رحمت مصطفیٰ سے فائدہ اٹھایا مغرب کی نماز پڑھ کے گھر پہنچے تے اچانک بدل آ گیا ہے بارش شروع ہو گئی بادل آ گیا بارش شروع ہو گئی ادھر اذان ہوندی جا رہی ہے ادھر جناب بارش ہوندی جا رہی ہے ادھر مولوی آنا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ انہاں دا بارش بھی آ گئی ہے نماز دا وقت بھی ہو گیا ہے بجلی بھی ٹر گئی ہے ہون میں کی کراں یا تے پڑھنی کو نہیں یا پھر گھر پڑے گا یہ تے آن جو گانی رہا تے اے ہون پریشان بیٹھے ہیں آل الحدیث مسجد جو آواز آئی الا صلو فی الرحال الا صلو فی الرحال لوگوں مسجد آن دی لوڑ نہیں بارش آ رہی ہے گھر نماز پڑھ لو اللہ تنو نماز دا ثواب گھر ہی عطا کر دے گا تنالے نعرے مارو سرکار کی آمد یہ ہے وہ رحمت جو حضور علیہ السلام نے امت کو عطا کی سرکار کی آمد کہو سرکار کی آمد روچی کہو سرکار کی آمد سفر میں چلے توجہ فرمائیے مغرب دا جناب سورج جناب غروب ہو گیا ہے اے ان مولوی جناب ڈرائیور دے مگر پہ گیا بندہ ڈرائیور صاحب گڑی روکو ہو سکا یار اگے جا کے روکنا ہو سکا میری مغرب گئی ہو سکا بس جلدی کر روک ڈرائیور آندہ ہے میں روکنا نہیں میں جا کے اگے نو روکنا میں اگے ٹائم چاہونا اے آندہ ہے ٹائم چاہ نہ چاہ میری مغرب گئی یہ ان لڑتا پہ ہے لڑ کے یا بس تو اتر گیا ہے یا ڈرائیور کو نے دینا بدتمیزی کیتی ہے تو کیوں آنا سرکار کی آمد مرحبا ہم کہے سکون سے آل الحدیث بیٹھا ہے ڈرائیور جاندہ رہے کوئی بات نہیں جہاں رکے گا میں مغرب عشاء دوئے نمازاں سفر اندر
مغرب شام میں کٹھی کریں گا، زور تے عصر میں کٹھی کریں گا، جدوں اکٹھیاں کیتی نے شور نہیں کیتا، شور برپا نہیں کیتا، بدتمیزی نہیں کیتی، بد اخلاقی نہیں کیتی، جہاں سکون نل پہنچے دو نمازیں کٹھیاں پڑھ کے کہندے سرکار کی آمد، سوچی بولو سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مرحبا، یہ حضور کی وہ رحمتیں ہیں، یہ وہ حضور کی رحمتیں ہیں، یہ وہ حضور کا پیار ہے، یہ حضور کا ہے اظہار ہمدردی اپنی امت کے ساتھ۔ اب سمجھ آئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ دعا انشاءاللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز صاحب